اور محرم کے تعلق سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کم و بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے. 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات خیرات نوافل میں اضافہ وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائے اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی فضیلت ماہ محرم وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، ٹھیک ہے، اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. کب سے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے قریب 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو منتھس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ 12 منتھس ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، اور ان کے اندر 4 ایسے جو حرمت والے ہیں، محترم ہیں. جنگ اور جدال، معصیت اور گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے، یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے، ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے. تو ان کے اندر 4 حرمت والے ہیں. پھر فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے. پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو. تو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے بہت لمبے لمبے تاریخی واقعات، میں اس میں نہیں جاؤں گا، بس مختصر بیان کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہا گیا اور یہ بالکل 12 ہے کیوں تو مشرکین مکہ جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کہ متفق علیہ روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا، بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا. مطلب آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار پے در پے ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. 4تھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو پتہ چلا 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھما کے اس کی اصلی حالت پہ آ گیا ہے، اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی نفسوں پہ ظلم مت کرو اور یہی سیدھا دین ہے. اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ دور جہالت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو وہ دور جہالت میں بھی حرمت والا مانتے تھے، اور ان کا اصل کام لوٹنا تھا. قافلوں وغیرہ کو لوٹ کر یہ اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے کام کاج، مطلب ان کا اکثر میں یہ کام تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ 3 حرمت والے مہینے پے در پے آ جاتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو، یہ لوگ 1 یا 2 مہینوں کو کھسکا دیتے تھے. مطلب کیا کرتے تھے کہ 1 سال ذوالقعدہ ذوالحجہ بولتے تھے محرم سفر کے بعد آئیں گا، یہ سال محرم کب آئیں گا؟ سفر کے بعد آئیں گا. تو گویا 2 ہی حرمت والے ہیں، اب لوٹ مار چالو کر چکے. 3 مہینے رکے رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، سمجھا؟ تو محرم کو کھسکا دیتے اور کہتے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا تو اس سال یہ مہینے ترتیب میں تھے 3. تو آپ نے کہا زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے جیسا زمین و آسمان کے کریشن کے ٹائم پر تھا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے ہیں تب عربوں نے اس کو بالکل ایک کے بعد ایک 3 مان لیا تھا، پے در پے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گڑبڑ ان مہینوں کے اعتبار سے ہوئی ریکٹیفائی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آج زمانہ بالکل میں جو کہہ رہا ہوں، جو وقت ہے، جو تاریخ ہے وہی ہے. اور جو مشرکین نے خلط ملط کر دیا تھا، مہینوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ یہ سال سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اب سب ختم ہو گیا ہے.
اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو گویا مشرکین بھی ان چاروں کو حرمت والا مانتے تھے۔ تو گویا محرم کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اول فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اللہ کے چوزن منتھ میں سے ایک منتھ ہے جو محترم ہے، حرمت والا ہے، مطلب اس کے اندر بہت سارے گناہ اور ایسے اعمال سے جو عام دنوں میں بھی حرام ہے، ان ایام میں بدرجہ اولا حرام ہے کرنا، سمجھا؟ تو محترم، حرمت والا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے ان مہینوں میں حرام ہے، جنگ جدال کرنا، ڈیفنس کر سکتے، اٹیک نہیں کرنا، تو یہ ساری چیز اس میں انکلوڈڈ ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو یہ سب سے پہلی محرم کی فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ تھا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو، محترم مہینہ ہے، گناہ کرو گے تو شدت ہے اس گناہ کی، ٹھیک ہے، نیکی کرو گے تو افضل ہے ان ایام میں، تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت نے کہا، یاد رکھے۔ تو پتا چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معصیت کرنا، یاد رکھیے، یہ زیادہ جو ہے بری بات ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے۔ حالانکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کے بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے، اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ہے، ان کے اقوال آپ سنتے ہوں گے بار بار، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہے، حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملیں گا، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے، مطلب اس کا گناہ زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم، زیادتی اور گناہ اور معصیت سے بچانا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ مہینے میں، اس کی حرمت میں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، معلوم ہوگا تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے، گناہ سے بچیں گے نا۔ اب نون ہی نہیں، محرم کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو معلوم یہ تو بس اتنا معلوم کہ عاشورے کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہیں میرے بھائی، یہ پورا کمپلیٹ منتھ، چاہے 29 کا ہو یا 30 ڈیز کا ہو، حرمت والا، اور یہ 4 مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں، کمپلیٹلی، بالکل۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے ہیں، چاہے کتنے بھی دن کے ہو، 30 کے ہو یا 29 کے۔ ہاں، ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ ہے، جیسے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام اتنے افضل ہے کہ اس میں کیے گئے اعمال باقی تمام سال کے اعمال سے افضل ہے نا۔ پہلے 10 دن ہم سب جانتے ہیں، تو بڑے حرمت والے، یاد رکھیے، یہ ایام ہیں۔ تو اس میں دوسری فضیلت یہ ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے نفس کو ظلم سے بچانا ہے، یاد رکھیے، تبھی ہم ظلم سے بچا سکتے اپنے نفس کو جب معلوم ہو یہ مہینہ چل رہا ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس ماہ کی، اس مہینے کی، اس منتھ کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو پورا سال اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے، جس کو چاہتا اپنی طرف سے فضیلت دے سکتا ہے نا۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام مہینے اللہ کی، لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے۔ تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت دی اپنے سے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اپنے سے جوڑ سکتا، یہ اللہ کی مرضی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو، حالانکہ سارے ماہ اللہ کے ہیں، اللہ کا مہینہ قرار دیا، اللہ نے اپنی نسبت جوڑا اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، اللہ کا مہینہ ہے، اس تعلق سے مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ کیا فرماتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا، تو یہاں کا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ یہاں ہمارا ابھی جو جملہ ہے یہ لیں گے ہم، اللہ کا مہینہ۔ تو تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا۔ میں سمجھتا ہوں فضیلت بڑی
واضح ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارا سال اللہ کا، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص نسبت دی اپنے آپ سے، یاد رکھیے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ رمضان کے بعد ایک تو اس میں شہر اللہ المحرم میں سے پہلے کہ افضل الصیام، سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ جو ہے محرم کا ہے۔ اور یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ، یاد رکھے، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو محرم یہ اللہ کا مہینہ، یاد رکھیے، اور اس کی بڑی جو ہے حرمت ہے، یاد رکھیے، اس مہینے کی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، چونکہ اس کو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے، اسی سے ہم اس کی چوتھی فضیلت بھی دیتے ہیں، اور چوتھی فضیلت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اس میں یہ سب سے افضل ہے۔ یہ تو خاص طور سے اس مہینے کی نسبت یہ کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا مہینہ محرم کیا گیا، اور اس تعلق سے بعض اسلاف کے اقوال کیسے دیکھیے، جو میں کہہ رہا ہوں حرمت والے مہینے سب سے افضل ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء اور بعض اسلاف کے اقوال اس طرح سے وہ کہتے ہیں، جیسے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعین میں بڑا مقام، اونچا مقام، کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں سب سے افضل اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ نیز فرمایا، مطلب اسی سے اللہ کا مہینے سے فرماتے ہیں، اللہ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا ہے اور حرمت والے مہینے سے ختم کیا ہے، اگر محرم سے چالو ہوا اور ذوالحجہ پہ ختم ہوا، جو ہے مہینے سے ختم کیا ہے، لہذا اللہ کے نزدیک سال میں ماہ رمضان کے بعد محرم سے بڑھ کر کوئی ماہ نہیں ہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد اس کے روزے کا مقام ہے، تو وہ رمضان کے بعد اسی کا مقام ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن حرمت والے مہینوں میں یہ ٹاپ موسٹ کہلائیں گا چونکہ اس کی بڑی اہمیت۔ اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں سب سے افضل، یاد رکھیے وہ کیا ہے، تو محرم میں بھی سب سے افضل جو سلف کے اقوال ہے کہ سلف 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، وہ 3 عشروں کو، 3 دہائیوں کو، عشر مطلب 10 ڈیز جو ہوتے منتھ کی، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، عشروں میں تعظیم کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے، وہ کون سے؟ پہلا وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، اور محرم کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس۔ یہ 3 ڈیز جو بڑے اہمیت کے حامل ہے، رمضان کا آخری 10 دن جس میں قدر آتی ہے، اور ذوالحجہ کی پہلے 10 دن جو سب سے افضل دن ہے، اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے، اور محرم کے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس کی چوتھی فضیلت پتہ چلتی ہے، حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افضل ہے۔ آئیے اس کی 5ویں فضیلت کیا ہے، 5th اس کی فضیلت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد، اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ کیوں؟ تو افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم۔ ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کریں؟ کثرت سے روزے، کثرت سے روزے رکھیں، گناہوں سے بچے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا، ان کے اول 10 دن کے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد ہے، یہ بڑی اہم بات، اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوگی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت عظیم ہے، اور سب سے افضل نفل روزہ اسی مہینے کا، یاد رکھیے، روزہ ہے، اور اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے۔ ابن رجب کا میں نے وہ قول آپ سامنے رکھا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یاد رکھیے، اور یہ یاد رکھیے نفل روزوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح جو ہے محرم میں روزہ رکھنا جو ہے، اور کثرت سے روزہ رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ ایک انسان نفل روزہ رکھے اور محرم کا روزہ سب سے افضل ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں؟ محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے. مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انسان رکھے، لیکن زیادہ سے زیادہ کا معنی یہ نہیں کہ پورے مہینے کی، لیکن کو رکھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، یاد رکھے. چونکہ اس کا معنی ہے کہ جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جیسا روزہ، مطلب پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا. اور متفق علیہ روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ایک ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھا، اور نہ ہی شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے. اسے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ یہ پسندیدہ ہے، کوشش کرنا چاہیے رکھے، لیکن پورے مہینے کا رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. آپ نے صرف رمضان کے پورے رکھے، اور سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے آپ رکھتے تھے وہ کون سا تھا؟ شعبان تھا. اب ایک اشکال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ جب محرم کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں سب سے زیادہ روزے کیوں نہیں رکھے؟ تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتائی گئی ہو اور اس سے پہلے آپ شعبان کے روزے رکھتے رہے. ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت تو پہلے بتائی گئی ہو، لیکن غزوات، سفر یا بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کے روزے زیادہ نہ رکھے ہو، کچھ بھی ریزن ہے. لیکن افضل تو سب سے کون سے؟ محرم کے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ منتھ کے روزے صرف رمضان کے رکھے، اور رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، یاد ہے. ٹھیک ہے، لیکن افضل تو بہرحال اسی کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ استحباب جس کو بولتے ہیں، مستحب ہے کہ ہم جو ہے اس کے روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کریں. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. چھٹی فضیلت اس مہینے کی کیا ہے؟ سکس فضیلت ہم دیکھتے ہیں. چھٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ محرم میں عاشورہ ہے. محرم میں عاشورہ ہے. عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ. محرم میں عاشورہ ہے، اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، یاد رکھیں. آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. لیکن ایک بات وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی، یاد رکھیے اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے، یہ تک بیان کرتے کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. چونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے، ہے نا؟ بس تو نہیں ملتی. افضل دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں. ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معاف ہوئی، وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی. یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، بس محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو عاشورہ یاد رکھیے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں. عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے. عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے. تو جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے. لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے. جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے. جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، اس سے مراد صغیرہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے.
ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے. چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا. مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی. اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو، نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک، یہ چھٹی فضیلت ہے. آئیے 7ویں فضیلت اور آخری فضیلت جو اس مہینے کی وہ کیا ہے، وہ بھی رکھتا ہوں گے. یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے. یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے عظمت والا دن، عظمت والا دن. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو. ٹھیک، اور ایسا کب ہوا، یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی. کیونکہ 10 جو محرم ہیں جو یہودہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولوالعزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی. وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا. گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن. یہود اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی. وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک عظیم دن ہے. تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیں. اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں. گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین میں. سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے. اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو. مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو، کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے کیونکہ اس خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں. لہٰذا
ہاں آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے۔ اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی یاد رکھیں۔ اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے۔ عاشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے، اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے، اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیا، ہم اس میں شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم رومی حکومت، بزنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا۔ وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہودوں اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کی تکلیفوں میں شامل ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے۔ یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے، یہ میسج وہی تھا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ سورۃ توبہ کی بہرحال یہ آیت ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے یہ، ایک دوسرے کے مددگار ہے، دوست، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا، آیت 61 اور 62 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا انا لمدرکون، اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے، اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے، ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا، اور وہ سب غرق۔ یہ تھا ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ، اور روزہ رکھا، یاد رکھا۔ اور یاد رکھیں اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے۔ عاشورے کو کعبے کا غلاف یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا۔ تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی، اور اسی طرح مائی عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ مائی عائشہ کی روایت وہ فرماتی اور کہتی ہے زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم اور دوسری روایت جو صحیح مسلم کی اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی۔ یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی دیا گیا۔ تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے، یاد رکھیں۔
اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن۔ اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن عاشورے کے دن، اور روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو محرم وہی مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے اس دن پہلی محرم تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے۔ تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھیے۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے، اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9، 10 ٹھیکے کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے، نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔ تو بڑے پیغام ہے، بڑے فضائل ہے، یاد رکھیے اس مہینے کے۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اب اس مہینے؟ یہ 7 چیزیں تو بڑی اہم فضیلت اور اس میں اعمال کرنے والے دونوں میں رکھ دیا، اور اس کے مسائل بھی رکھ دیا۔ اور کیا کر سکتے ہیں اس مہینے؟ صدقہ کیجیے، نفل۔ اس کے علاوہ اس مہینے اور کیا کر، حرمت والا مہینہ ہے نا، تو پھر اس میں ذوالقعدہ بھی ایڈ کر لیجیے، ذوالحجہ بھی ایڈ کر لیجیے، محرم بھی ایڈ کر لیجیے، رجب بھی ایڈ کر لیجیے۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے، نفل زیادہ، گناہ اور معصیت سے تو روکنا ہے اپنے، اور جتنی زیادہ نیکی مطلب صدقات کیجیے، خیرات کیجیے، نفل نمازیں پڑھیے، اور جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے کریے۔ اور ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے بالخصوص گناہوں سے اپنے نفس کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ اعمال آپ اضافی اور 3 کر سکتے، کہوں گا نفل نمازوں میں اضافہ، نفل صدقے اور خیرات میں اضافہ، اور نیکیوں میں اضافہ آپ کیجیے۔ گناہوں سے بچنا تو ہے ہی اس مہینے کے اندر یاد ہے، تو لہٰذا ان اعمال میں اب اضافہ کرنے سے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور خاص طور سے محرم میں کیا کیا آپ اعمال کریں، میں نے آپ کے سامنے جو کرنا ہے تمام باتیں اس لیکچر کے ذریعے بہرحال رکھ دی۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو ہر حرمت والے مہینے، ہر مقدس دن کا فائدہ اٹھانے کی بہرحال توفیق عطا فرمائے۔ ہر حرمت والے مہینے اور مقدس ایام یا مخصوص ایام جو اللہ نے اور اس کے نبی نے بتائے، ان تمام ایام کا فائدہ اٹھانے کی بہرحال توفیق عطا فرمائے۔